آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے. کہتا ہے یار جو بھی یہ شخص ہے نا, اس نے اتنی قربانی دی ہے, اتنی اذیت سہی ہے, اتنے دکھ سہے ہیں, اتنی تکلیفیں سہی ہیں. کیوں سہی ہیں؟ اس میں تو دکھ خود, اس میں تو گناہ تھا بھی نہیں, یہ پھر کیوں گناہ کی سزا لے کے گیا؟ اس میں تو وہ کمیاں تھی بھی نہیں, کیوں یہ لعنتی بن گیا؟ یوحنا کی انجیل 30 باب اس کی 16 نمبر آئی. خدا نے دنیا سے خدا نے دنیا سے خدا نے دنیا سے خدا نے دنیا سے کیسی محبت کہ اس نے اپنا خدا نے مجھے اور آپ کو سب سے اچھا دیا ہے. میرا اور آپ کا کام ہے اپنی زندگی کا سب سے اچھا حصہ اس کو دینا. کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. ہم بہت دفعہ اس آیت کو پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, زبانی ہر ایک کو یاد ہے, آپ سب زبانی سے بول رہے ہیں, مگر کتنی دفعہ اس کو جینے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نے دنیا سے کہ اس نے تاکہ کیا نہ ہو, ہلاکت میرے اور آپ کے لیے نہیں بنی ہے. اور مجھے اس دن یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں یا اپنے جسمانی باپ سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. مجھے اس دن یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میرے لیے انجیل زیادہ ضروری ہے یا وہ ایک ایسا شخص اسے ایک اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. ایک دن جتنے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر یسوع آپ سے نہیں آتا, جب تک ہم اس دنیا پہ, ہمیں ایک دن اس بدن میں مرنا ہے اور اس کے پاس چلے جانا ہے. ہم سب یہاں پہ فانی بدن کے بیٹھے ہیں. جسم فانی تھا, فانی ہے اور فانی رہے گا. مگر اس دن مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ میں اس بیماری کو دیکھوں گا, اس دکھ کو دیکھوں گا, یا اس بڑے ارشاد اعظم کو دیکھوں گا جس کے وسیلے دنیا نجات پا سکتی ہے. میں اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں انجیل کے لیے کچھ ضرور کر سکتا ہوں. آپ شاید بہت سے کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ خدا کی بات سب کے لیے ضرور کچھ کر سکتے ہیں. دنیا میں کئی ہزاروں لاکھوں لوگ ڈیلی جہنم جا رہے ہیں, اور اس میں غلطی چرچ کی ہے. چرچ نہیں سمجھا خدا کی محبت کو. چرچ نہیں سمجھا کہ مجھے کس طرح انجیل کو آگے لے کے جانا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت, کیا محبت تھی اس کی, جو اس کے پاس سب سے اچھا تھا آسمان پہ, جو آسمان کا نور تھا. وہ دنیا کا نور نہیں, وہ آسمان کا بھی نور وہی ہے, جس کے لیے بائبل مقدس کہتی ہے اس کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا. جو سب کچھ کائنات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, صرف دنیا میں نہیں, دنیا کے نیچے آسمان پہ اور جتنے سیارے ستارے اور خدا کی بادشاہت ہے, سب کچھ اس کے وسیلے بنا. اور وہ دنیا کا سورس تھا. خدا نے سب سے اچھی چیز آپ کو دے دی. آج رات میرے اور آپ کے پاس سب سے اچھا کیا ہے اس کے لیے؟ آج رات میں اور آپ سب سے اچھا اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ مجھے بہت سے لوگوں نے بولا تو جولائی کے مہینے جون میں آ رہا ہے, تجھے پتہ گرمی کتنی ہے؟ میں کہ مجھے یہ معلوم ہے صلیب پہ اس سے زیادہ دکھ اس سے نہیں ہوتا. مجھے لوگ بولا تیری طبیعت خراب ہو سکتی ہے. میں کہ میری پتہ نہیں خراب ہونی یا نہیں ہونی, مگر یسوع نے موت کو اپنے اوپر لیا تاکہ مجھے زندگی دے سکے. ہم کافی دفعہ صلیب کے منظر کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. ہم اپنی خواہشات, اپنی ضروریات, اپنی پرابلمز, اپنی ان چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اگر تب ہم اس انجیل کے متعلق پوری طرح سنیں. میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کیوں وہ چرچ تجھے اچھا لگتا ہے. میری مسز نے مجھ سے پوچھا کیا یونیک چیز ہے تجھے جو تو
کافی دفعہ اس چرچ کے متعلق بات کرتا ہوں، اتنے چرچوں میں جاتا ہے. میں میکسیکو میں تھا، 15 جگہ میں پریچ کر کے آیا. میرے پاس کسی پاسٹر کا نمبر بھی نہیں ہے. میں ایک جگہ 300 پاسٹر کانفرنس پریچ کی، ایک جگہ 70، ایک جگہ 80، ایک جگہ 85، اور کسی کا نمبر نہیں ہے. چرچ سے لینا ہے کیونکہ کچھ یونیک ہے آپ لوگوں کے پاس، کچھ خاص ہے آپ لوگوں کے پاس. اس خاص کو آگے لوگوں تک جانے کی ضرورت ہے، اس خاص کو دنیا کی انتہا تک جانے کی ضرورت ہے. آپ کی اگر سوچ چھوٹی ہے نا تو آپ چھوٹے کام کریں، مگر اگر آپ کی سوچ بڑی ہوگی آپ بڑے کام کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ نہیں ہے پیدا کام میں ہوگا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کس کے وسیلے میں نجات پاتے ہیں. آپ پیدا کسی بھی غریب امیر کسی کے بھی گھر میں ہو سکتے ہیں، مگر جس کے وسیلے آپ نے نجات پائی ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. اور بائبل کہتی ہے اس کے وسیلے سب کچھ پیدا ہوا تھا، اس کے ذریعے سب کچھ پیدا ہوا تھا. وہ اس ہر چیز کو بنانے کا اختیار رکھتا ہے. اور اس گھڑبڑاہٹ کے اندر میں نے اپنے بھائی اپنی بہن کو کال کی اور ان کو بولا ڈیڈی کو فالج ہو گیا، رنگ ہو گئے، جلدی سے آ جاؤ گھر، کیونکہ میں اکیلا اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتا. اور جب میں ان کو کال کر رہا تھا ایک دم میرے ذہن میں بات آئی، میرا بھائی آ کے کیا کرے گا؟ جاتا چپ کے ہسپتال ہی لے کے جائے گا نا. میں نے بولا تو دنیا کو منادی کرتا ہے، آج تیرے اپنے گھر پہ گل آئی ہے، ہوں کیوں نہیں منادی کر رہا؟ میرے اپنی بیوی مجھے جلدی سے آئل لا کے دے. آئل لے کے آئے، میں نے صرف آئل پکڑا اور مجھے اس ٹائم نہیں معلوم تھا کیا ہوگا. مجھے یہ معلوم ہے وہ کہہ رہا مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کے اندر میں نے اسے تیل پکڑا، سر پہ لگایا اور میں ایک دم بھاگ گیا گاڑی لینے کے لیے. جب گاڑی لے کے آیا نا، مجھے گاڑی جب لینے گیا تو مجھے یاد آیا کہ میرا باپ تو فالج نہیں ہے. وہ اتر کے نیچے کس میں آئے گا، کیونکہ میں فرسٹ فلور پہ فلیٹ میں رہتا ہوں، وہاں پہ فلیٹ سسٹم ہے. میں کہ میرا باپ تو اتر ہی نہیں سکتا. پھر میں نے کی کیا، پھر مجھے جہاں اگر گاڑی نہ ہوتی تو میں ٹھا کے لے بھی آتا تو میرا باپ ہاسپٹل کس طرح جاتا. اور جب میں گاڑی لے کے آیا نا تو میں نے گاڑی گلی کی طرف موڑی اور میرا ایک ہاتھ گاڑی کے دروازے پہ تھا کہ جیسے موڑوں گا اور میرا گھر ہے کونے پہ، میں اتر کے بھاگ کے اوپر جا کے کاروں گا. جب میں نے گاڑی موڑی نا، ڈیڈی میرا گلی کے اندر پاسنجر سے وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور مجھے ہاتھ لا کے کہتا ہے میں معجزہ کر سکتا ہوں نہیں، لیکن جو بائبل کا خدا ہے نا، اس سے کبھی بھی معجزہ کرنا نہیں چھوڑا اور نہ ہی معجزہ کرنے چھوڑے گا. دنیا کے خدا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بائبل کا خدا کہتا ہے خدا نے دنیا سے، کہتا ہے خدا نے دنیا سے محبت کی ہے. یہ نہیں کہتا دنیا مجھ سے محبت کرے. یہ جو بائبل کا خدا ہے، یہ جو انجیل کا بانی ہے، جو کلام کا منبع ہے، یہ کہتا ہے خدا نے کیا کہتا ہے، تم نے نہیں پہلے کرنی، پہلے میں تم سے کر رہا ہوں. تم کیوں محبت کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میں تمہارے سے محبت کرتا ہوں. آپ اس سے کتنی کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب جس سے ہاسپٹل آئی سی یو لے گئے سر، اور میں 3 گھنٹے بعد پلین میں تھا اور مجھے معلوم تھا شاید میں اپنے باپ کو دوبارہ دیکھوں یا نہ دیکھوں. 5 دن بعد جس نے ان کو آئی سی یو سے باہر نکالا تو میری چھوٹی بہن کو ڈاکٹر نے بلا کے بولا اس سے یہ اندھے نہیں ہوئے تھے، اس سے یہ پیرالائز نہیں ہوئے تھے، اس کی 5 منٹ کے لیے پورے طور پہ میموری چلی گئی تھی. اور صرف یہ نہیں، اس کے سی ٹی سکین کے اندر ایک وین دماغ کی نس کی آئی ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے. دماغ کی نس پاسنجر سب ٹوٹ گئی ہے اور کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارا نس جڑ کس طرح کر. کہہ رہا ہے ٹوٹی تھی لیکن جڑی ہے اور اس کے اندر دراڑ ہے آج بھی ہے. آج صرف پریچ کرنے سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، کیا معجزہ آپ کو چاہیے آج؟
لیکن آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے؟ وہ تو آپ کے لیے سب کچھ کرتے چلا گیا. خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی ہلاک نہ ہو. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ پتہ کیا ہے؟ کہ آپ زندگی کا سانس لیتے ہیں جو مسیح ہے. آپ کو معلوم ہے جس نے مسیح کو قبول کیا نا، توبہ کی یا نیسن سے پیدا ہوا ہے، وہ ڈیلی زندگی کا سانس لیتے ہیں. جو دوسرے ہیں وہ ڈیلی موت کے سانس لے رہے ہیں. ان کے سانس، ہر سانس ان کو موت کے قریب لے کے جا رہا ہے. ہمارا ہر سیکنڈ کا جو سانس ہے نا، ہمیں زندگی کے پاس لے کے جا رہا ہے. کیونکہ ہم جہنم کے فرزند نہیں ہیں تاکہ ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی سے خوبصورت چیز اس دنیا میں کوئی نہیں. ہمیشہ سے زندگی سے بڑا تحفہ خدا آپ کو کوئی نہیں دے سکتا ہے. لوگ آج گاڑی، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، سٹیٹس، کپڑے، گھڑی، یہ وہ. میں ایک ملک میں پریچ کر رہا تھا سر، مجھے کسی نے اوریجنل گھڑی دی اور وہ گھڑی تقریباً 12-14 لاکھ روپے کی. ایک گھڑی پیور ڈائمنڈ گھڑی تھی، سوئٹزرلینڈ کی ہینڈ میڈ بنی تھی، اور ایک ہفتہ نہیں میرے پاس ہوئی. میں کہیں پہ پہنی تھی، خدا نے مجھے بولا تار کس کو دے دے. میں کہ خدایا 2 دن ہوتے پا لیں گے، پہلے پا کے آئے تو پہلے دن ہی دعا کی مجھے دعائی کیوں سکھ پہلے کسی کو دعا دیں گا. لیکن کافی جب ہم سوچتے ہیں کہ دولت، پیسہ، عزت، شہرت، مگر اس کا کیا کریں اگر زندگی نہ ہو جائے. میرے لیے بھی زندگی میں مشکلات، قاسم امین صاحب کی بھی، آپ اس چیز کے زیادہ بہتر گوائیں. کتنے چرچ انہوں نے بنا دیے. آج یہ چارہ 4 ٹائر والی گڈی نہیں ہوتی، کیا وہ گاڑی نہیں لے سکتا؟ لے سکتا، لیکن اس طرح گرجا نہیں بنا. میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ کا پاسٹر بہت ایماندار شخص ہے. دنیا میں نا ایمانداری کی کمی ہے. ایمانداری امان بیچی جا رہی ہے، یسوع لکھی جا رہا ہے، یسوع لکھی جا رہا ہے، یسوع لکھی جا رہا ہے. ایک پریچر نے ایک دفعہ بولا تھا، اس نے بولا یسوع مجھے ملنے آیا، اس یسوع نے مجھے بولا، اور رومی گورنمنٹ نے نا یہودیوں کے کہنے پہ مجھے ایک دفعہ سولی چڑھائی تھی، مگر میرے ماننے والے نے انہوں 2-3 دفعہ دن میں بھی سولی چڑھائی تھی. ہاں پہ ایک بیدار پولیس ہے، ہاں پہ ایک ایماندار پولیس ہے، لیکن آپ ایک سپر نیچرل پاور کے پیچھے پتہ کب بن سکتے ہیں؟ جس دن آپ خدا کا حصہ پوری طرح خدا کریں. یہ بات مشکل ہے کافی دفعہ سمجھنا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. بچے رو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ بہتر دیں. میں نے اپنی بیٹی کو بولا کہ ایسا چاہیے جس کو واقعی میں بہت یاد کرتا ہوں. کیوں یاد کرتا ہوں؟ کیونکہ یہاں پہ خدا محسوس ہوتا ہے، مجھے ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے. میں دنیا میں بہت ملکوں میں جاتا ہوں، میگا چرچ وہ ہوتا ہے جس کی کرسی 2000 ہو، 2000 کرسی ہو. میں 8000، 10,000، 12,000، 5,000، 4,000 کرسی والے چرچ میں بہت دفعہ پہنچا. ان نے بہتوں میں نے خدا کو نہیں دیکھا. لوگ ہی بیٹھے تھے لیکن خدا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک سسٹم چلا رہے، ایک کمپنی، ایک ایس ایل یا ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کو چلا رہے. خدا کہیں نہ کہیں وہاں پہ موجود نہیں ہے. جب ہم خدا کو پیچھے کر دیتے ہیں نا، تو آپ ساؤل پہلے دن مریا نہیں سکتے. آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کا اچھا لگے گا کہ آپ کے پاسٹر کی اپنی گاڑی ہو، وہ اپنا حق چکو، شرمائے بغیر چپو. میں کہڑا کہہ رہا خرید کے دو، میں تو صرف خوش رہا، میں کہڑا چنگا چکن لگا تھوڑے کو. اپنا ہاتھ اٹھانا.
بس اتنے سے بغیر نہیں چاہتے صحیح طرح چپ کرنا کہ کیڑا کوئی بیماری لگی ہے انہوں نے کہا خدا تمہیں گڈی دے گا سارے نہیں چپ لگے پنگا ہی پان لا دیں آپ کو جو برکت آپ کے پاس سے ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر آتی ہے. تھوڑی دیر آپ کے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کا ایمان امپورٹنٹ. ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور آگے کی چیزوں کا ایمان. امید کی چیزوں کا ایمان اور آگے کی چیزوں کا ایمان. آپ کو وہ کچھ دے سکتا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے اس سے خدمت شروع کی, مجھے اسٹیج میں لوگ کہتے ہیں تو کیا کرے گا؟ میں کہتا ایک دن اسٹیڈیم سے پریچ کیا کروں گا, میں ایک دن میگا چرچز میں پریچ کیا کروں گا, میں دنیا کے بڑے بڑی جگہوں پہ جا کے پریچ کروں گا. تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو تھٹلا ہے, تجھے بولنا نہیں آتا. پھر تو اسپین میں ہے, اسپین میں میگا چرچ ہی کوئی نہیں ہے. اسپین میں ایسی باتیں نہیں سوچتے. اسپین میں سے یہ سوچ کہ تیرا اپنا خاندان باقی. میں کہ مجھے تمہارا نہیں پتا, لیکن جو بائبل کا خدا ہے نا, یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جس خدا کو میں نے قبول کیا نا اور جس کی منادی میں کرنے لگا, اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مگر کتنی دفعہ کتنے لوگ چاہتے ہیں دوبارہ ہاتھ چکو پیسہ واپی آئے تاکہ لوگوں کو دیکھ لیں. کتنے لوگ چاہتے ہیں پیسہ بیٹھنے کو گڈی ہوئے. ارے یارو میری بات سنو, کتنی دفعہ آپ نے دعا کی اس بات؟ یہی پرابلم میں نے کیا, خدا نے دنیا سے کیسی محبت, اس نے تو سب سے اچھا دیا. آپ چاہتے آپ کے پاس کیا اچھا ہوتا, خدا نے کو صحیح خدا میرے پادری کو گڈی دے, تو میرے پادری میں پھر مینوں بھی لاتے ہیں. لیکن نہیں, انہوں نے یہ بھی دسنا میں جنہ مرضی سمجھانا ادیا نے پھر بھی دعا کر دی. پہلے کبھی سنی او بھائی, خدا آپ سے اجازت لے کے آپ کی دعائیں نہیں سنتا, اور خدا آپ کے مانگنے پہ آپ کو نہیں دیتا, آپ کی ضرورت پہ آپ کو دیتا ہے. خدا جو آپ مانگ ہر ایک چیز تو پھر تسی خدا میں بھول جاؤ گے. میں نا بھائی صاحب کو بتا رہا تھا, بھائی صاحب میں دس رہا میرے کو جو اپنی گڈی ہے نا وہ میری نہیں میرے بھائی کی ہے. اصل تہاڈا ہی بھرا لیتا ہے تو وہ میرے میں اپنے بھرا چلا رہے ہیں, اور وہ گاڑی 17 سال پرانا ماڈل ہے. میں باہر رہتا ہوں, 3 ملک گیا, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میری جو بچے ہوں گے وہ ایک دن 0 میٹر گاڑی چلا رہے ہیں. جو میں نہیں نہ پا سکا میرے بچے ضرور پائیں گے, لیکن ایمانداری سے پائیں گے. آج آپ کو صرف 20 کرنے سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, اپنے پاسٹر کے لیے دعا کرنے سیکھیں, اپنے پاسٹر کے لیے خدا کے آگے جھکنا سیکھیں, اپنے پاسٹر کے لیے اس سے مانگنے کی کوشش رکھیں. ایک دفعہ اس کو بولیں خدا ہمارے پاسٹر کو دینے لگا جائے. لاہور نا لوگوں کو یہ دو اینا ہی نے گرجے نے تے گڈیاں جڑیاں نے نا لیکن وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, بہت ہو, کیونکہ خدا کی برکت ایمانداری میں ہے, فراڈنگ نہیں. جو کتنے لوگ ایمانداری کی زندگی جینا چاہتے ہیں وہ اپنا حال ہے. ایمانداری کی زندگی سب سے امپورٹنٹ پتہ کی ہے کہ ارشاد اعظم کو سنیں. اور اس چیز سے پتہ مجھے اس لیے کہ بچے تھے ایک غیر زبان ہم نہیں اس چیز سے محبت مجھے پتہ کیوں ہے, اس بندے کے اندر ارشاد اعظم کی. میں نے آج تک یہ بات نہیں بولی آپ لوگوں کو لگتا ہوگا شاید ہم ہی یاد کاٹی ہوئی کیونکہ میں تعلق یاد کرتا کرتے ہیں, تو لگتا ہے شاید نہیں. میں آپ کو سچ بتا سر, میں نے آج تک آپ سے بات نہیں, میں آپ کی حیثیت سے اس کو یاد کرتا, آپ کے اس ڈیڈیکیشن کو دیکھ کہ تانوں موقع نہیں ملے ان کے گڈی لین دے میں اے کرن دے وہ کرن دے. آج انجیل کے لیے خدا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا نے دنیا سے
کہ اس نے اپنا اکلوتا تاکہ جو کوئی اس پر یرمیہ کی کتاب 29 نمبر باب اور اس کی 11 نمبر آیت. بک آف پروفیٹ یرمیہ. یرمیہ ایک ایسا نبی جس کو خدا نے بچپن سے چن لیا. یرمیہ ایک ایسا نبی جب وہ چھوٹا تھا خدا نے اس سے بات کی تو خدا نے اس کو بولا جب تو ماں کے باطن میں تھا اس سے پیشتر میں نے تجھے چن لیا. یرمیہ کہتا ہے میں تو بچہ ہوں, میں تو بول نہیں سکتا, میں ان کو کیا بولوں گا, کیا کہوں گا, کیا کر سکوں گا. خدا اس کو کہتا ہے جب تو ماں کے باطن میں تھا میں نے تجھے اس سے پیشتر چن لیا. اور وہ شخص جب خدمت کے اندر کھڑا ہوتا ہے ایک ڈیمینشن کے اندر جو 4 بڑے میجر پروفٹس بائبل کے لکھے گئے ہیں جس کے اندر یسایہ, حزقیل, یرمیہ اور دانیل ہے, ان کے اندر یہ نبی لکھا گیا. اس کی کتاب آج بھی میری اور آپ کی زندگی کو امپیکٹ کرتی ہے. اس کی کتاب دل کو بیان کرتی ہے کہ مسیح کا دل, ایک مسیح شخص کا دل کیسا ہونا چاہیے. جو شخص ہے جو آپ کے ہارٹ کو چینج کرنے کی تعلیم دیتا ہے. یسایہ بائبل کی منی بائبل ہے, یسایہ کی کتاب منی بائبل ہے, حزقیل کی کتاب روح کی کتاب ہے, دانیل کی کتاب بادشاہ کی کتاب ہے, مگر یرمیہ کی کتاب دل سے جڑی ہوئی ہے کہ کیسا ایک مسیح شخص کا دل ہونا چاہیے. He want to change our heart. وہ ہمارے دل کے لیے متعلق بات کرنا چاہتا ہے, میری اور آپ کی سوچوں کو چینج کرنا چاہتا ہے. اور اس کے 29 باب کی 11 نمبر آیت بڑی خوبصورتی سے ان چیزوں کو بیان کرتی ہے. اگر آپ سب نے کھول لیا ہے تو 11 نمبر آیت سے کیونکہ میں تمہارے حق میں کیونکہ میں تمہارے حق میں کون کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں؟ خدا کہتا ہے میں تمہارے حق میں, خدا کہتا ہے میں تمہارے حق میں, خدا یہ نہیں کہتا میں تمہارے خیالات کو جانتا ہوں. اگر خدا میرے اور آپ کے خیالات کو جانے تو وہ برائی کے ہیں, وہ جہنم کے ہیں, وہ بدکاری کے ہیں, وہ لذت کے ہیں, وہ مفاد کے ہیں, وہ صورت کے ہیں, وہ خواہشات سے بھرے ہیں. ایسے کرنا جب سے خدا کہتا ہے میں تمہارے حق میں اپنے ایک دفعہ میں تمہارے حق میں اپنے کیا خیالات ہیں, کس کے کس کے کس کے ایک دفعہ کس کے. یسوع جو اپنے شاگردوں کو ملنے آتا ہے جب وہ باہر لے کے آتا ہے ان کو کہتا ہے سلامتی تمہارے پیس بی اپون یو. یسوع جب اپنے شاگردوں کو ملنے آتا ہے سب سے پہلے ان کو سلامتی دیتا ہے, کیونکہ سلامتی کے بغیر آپ ہمیشہ کی زندگی کو نہیں سنبھال سکتے ہیں. لوگ خوف میں, ڈر میں جب آتے ہیں اس سے وہ سلامتی کو کھو جاتے ہیں, دنیا کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں, زندگی کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. میں اپنی والدہ کو 2 دفعہ آئی سی یو میں چھوڑ کے ٹریول کیا, اپنے والد کو آئی سی یو میں چھوڑ کے ٹریول کیا. مجھے یہ معلوم تھا کہ اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی تو میں جنازے پہ نہیں پہنچ سکتا تھا. میرے بہن بھائی بہت سے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو جاتے, لیکن میں اس بائبل کو بھی جانتا ہوں. یہ بائبل کہتی ہے میں تمہارے حق میں اپنے ادھر کیا جانتا ہوں, میرے کیا خیالات ہیں, یہ خیالات چیز ہے, میرے خدا کا کیا خیال ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کا خیال ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک اس کی گواہی دے سکوں. اور یہ صرف پاسٹرز بشپس کے لیے نہیں ہے, یہ ہر مسیح کے لیے ارشاد اعظم ہے. اس ارشاد اعظم کو دنیا کی انتہا تک لے کے جانا ہم سب کا کام ہے, مگر ہم اپنی اپنی خواہشات میں, ضروریات میں, اپنی مجبوریوں میں تھکے ہوئے ہیں. اور خدا کہتا ہے میں تمہارے حق میں اپنے جو کہ برائی کے نہیں ہے. خدا آپ کے لیے برا نہیں سوچتا ہے, خدا آپ کے لیے برا نہیں کرنا چاہتا ہے. کیا خدا ایوب کے لیے برا کرنا چاہتا تھا؟ نہیں. برا ہوا ہاں, لیکن برکت کس نے پائی؟ ایوب نے. کیوں؟
کیونکہ خدا کے خیالات سلامتی کے تھے اس کے لیے. ابلیس کو لگا کہ میں یہ کر کے کانکر کر لوں گا. ابلیس کو لگا کہ میں جاب کو ایوب کو برباد کر دوں گا. ابلیس کو لگا کہ ایوب کسی کام کا نہیں رہے گا. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا ایوب کے ساتھ وہ جو کر رہا ہے وہ ابلیس کے خیالات ہیں, اس کے دوستوں کے خیالات ہیں, اس کی بیوی کے خیالات ہیں. مگر ایک ایسی ہستی ہے جو ایوب کے لیے اپنے خیالات کو رکھتی ہے. ایک ایسی ہستی ہے جو ایوب کے لیے سوچ رہی ہے. ایک ایسی ہستی ہے جو ایوب کے لیے فیصلہ کر چکی ہے. اور جب اس کا فیصلہ نافذ ہوگا تو جو کچھ اس سے ابلیس نے لوٹا تھا خدا نے اس کو ڈبل کر کے واپسی دیا. خدا نے اس کو بڑھوتی میں لے آیا. کیونکہ خدا جب آپ کے بارے میں اپنے فیصلے جانتا ہے تو برائی کے نہیں ہوتے ہیں, وہ برائی سے نہیں بھرے ہوتے ہیں, وہ برائی کے لیے نہیں ہوتے ہیں. لیکن ہم کافی دفعہ خدا کے فیصلوں کو لینا نہیں چاہتے ہیں. لیکن ہم کافی دفعہ خدا کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اور کہتا ہے خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی کہتا ہے ایک انجام ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک آخری انجام ہے ہم سب کے لیے, اور وہ بیماری نہیں ہے, وہ غربت نہیں ہے, وہ دکھ نہیں ہے, وہ پانچ پن نہیں ہے, وہ لعنت نہیں ہے. جو آخری انجام ہے اس کا نام خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے اور خدا کی بادشاہت ہے. میرا رب کا جو سب سے بڑا نام ہے وہ زندگی کا تاج ہے جو مسیح یسوع میں خدا نے میرے رب کے لیے رکھا. کیا میں اور آپ اس کو لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس کو لینے کے لیے پلان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اسے بہت سے لوگوں نے بولا تو کس طرح بولا کرے گا, تو کس طرح پریچ کرے گا, تو تھکلا ہے, تجھے پراپر پروننسیشن کرنی نہیں آتی ہے. میں نے پریچنگ کرنے کے بعد پنجابی بولنی پراپرلی سیکھی, کیونکہ میرا ایک دوست ہے ان کے پنجابی چرچز ہیں, اور بھائی صاحب مجھے وہاں پہ جانا پڑتا تھا, ان کو اردو نہیں سمجھ آتی تھی, ان کے لیے مجھے پنجابی دوبارہ سیکھنی پڑی پراپر طور پہ. جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے دنیا آپ کو کچھ بھی بولے, جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا تو دنیا کی کوئی لعنت آپ کو اس برکت سے روک نہیں سکتی. خدا آپ کو دینا چاہیے. مگر ہم چھوٹی چھوٹی پرابلمس کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی مشکل کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی تکلیف کے ساتھ آئے خدا پر نہیں شاید ہے نہیں ہے ہوئی. میں آپ کو اپنی ذاتی بتا رہا ہوں, میں نے انڈیا ٹریول کرنا تھا, میری امی کی اسی نے اوپن ہارٹ سرجری تھی, اوپن ہارٹ سرجری. وہ مطلب اسٹنٹ ڈلیں گے تیری ماں کے دل میں. میں کہ کتنے بجے؟ 9 بجے. میں کہ 9 بجے میری فلائٹ ہے سوری. اور دوسرے شہر سے بھائی صاحب میں رات 11:45 بجے اپنی امی کو ملن گیا, اور میں نے پورے ایمان سے خدا کی حضوری میں آ کے کرا. میں اپنی امی کو گلے لایا, مجھے یہ تھا میں اپنی ماں کو جسم میں اتنا آخری دم لگ گیا. میں کہ اگر کچھ ہو گیا تو میں نے 2 ہفتے واپسی میں آنا, تو جنازہ کے پہلے ہونا ہے. میرے کو 2 ہفتے ہر چیز شیڈیولڈ ہے, تو میں کبھی بھی انجیل نہیں چھوڑ کے آؤں گا واپسی. اور میں نے پٹڑے میں بولا ہوا اگر میرے ماں باپ کو کچھ ہو گیا نا میں پھر بھی انجیل سناتا رہا, کیونکہ سر میں تو میرے ماں باپ کو کوئی پیسہ ہو گیا تو میں کی کر رہا ہوں. آخری دفعہ شکل دیکھ کے بھی رونا تو نام دیکھ کے رویا تو کی گل ہے. لیکن کہیں پہ انجیل سنانے سے کسی کی زندگی اگر بچے اس کا اجر کتنا بڑا. میں سب کو نہیں کہہ رہا یہ, میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دے رہا, میں اپنی ذاتی بات آپ کو بتاؤں. تو مجھے کسی نے بولا جدو آندھی ہے نا ادو گل پتہ چلتی ہے. تو جس دن سر میرے والدہ کا سورے اوپن ہارٹ سرجری سی نا, تو میری امی نے مجھے بولا ٹکٹ ہے. میں کیا پلین کی ٹکٹ ہے, میرٹ کی نہیں لی, کیا لے گا. میں کیا میں لینے جا رہا ہوں. میں 11:45 بجے گیا اپنے بھائی کے ساتھ اپنی امی کو ہاسپٹل میں لیا. میں روم کے اندر گیا, میں نے گلے لگایا, میرے 2-4 اتھرو بھی ڈگے. انسان ہوں اور مجھے معلوم تھا اوپن ہارٹ سرجری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو
میں گلے ملا اور میں خدا کو بولا، میں نے خدا اگر تیری مرضی ہے کہ میں اپنی ماں کو یہ آخری دفعہ ملوں، کوئی بات نہیں، میں پورے ایمان سے یہ قبول کرتا ہوں، اور اگر تیری مرضی ہے تو تو لایا کوئی بات نہیں، لیکن اگر تیری مرضی نہیں ہے نا، یہ ایسی بیماری نہ لائیں گے مسٹر یہ لوگ صحت یاب کر، اور میں گلے لا کے نکلا، میرا بھائی کہتا کیا ہوا، میں کہا پتا نہیں مجھے دوبارہ ملنے کا نہیں ملنا، تو اچھا یار ایسی بات ہے، میں کہا کوئی بات نہیں، اور میں 9 بجے پلین میں بیٹھ رہا تھا اور 9 بجے میری ماں کو ہاسپٹل لے کے گئے آپریشن لے کے گئے. آئی ایم ناٹ سیئنگ یو کہ آپ اس کو کیجیے، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کافی دفعہ ہم بائبل کو بہت سمجھتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں اس سے 2 گھنٹے دعا کرنا بھی بڑا کام نہیں ہے، یہ سننے سے بہت زیادہ ملے گا. اب ہمیں 5 سے کی ڈیڈیکیشن دیکھتے ہیں. مجھے کسی نے بولا تو جنوری میں آیا تو مجھے کسی نے بولا پنجاب آئے گا، میں پنجاب میں آیا میں کیوں، میں نے تو نہیں ہوتی میں کیا آگے کروں، چلا موٹر سائیکل بھی نہیں، 4-5 گرجے کر کے آؤں تو بھی ہوئی نظر کچھ نہیں آتا ہے. مجھے کسی نے بولا کہ کام لوگوں کا پاسا کام کر رہا ہے، میں میری کوئی اپنی قربانی ہوں، نہیں قربانی میں کام کر سکتا. مجھے سر کسی نے بولا کہ جنوری میں آیا ہے تو 7 دن میں پاکستان کیوں آ رہے ہیں، میں نے پنجاب تو بھی نہیں ہونی، میں کیا آگے کروں، میں نے روڈ کا ڈرائیور ہی نہیں کر سکتا. لیکن آپ کا پاسر وہی موٹر سائیکل میں لگتا ہے، آپ کو فخر ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے پاسر کے اندر، آپ کو آنر ہوتا ہے کہ آپ کا پاسر ایک ایماندار شخص. سوچو جس کا پاسر ایماندار نہیں اور کلیسیا کیسی ہے. لاہور بڑے گرجے نے جڑے بڑے مشہور سن کے دعا کرنے پیسے لینے، وہ پادری نہیں لینا کیونکہ وہ پادری 5,000 2,000 کچھ سمجھتے نہیں، لیکن کیونکہ آپ کی وہ 5 کروڑ چوری کرتے ہیں تو تھلے والے اگر 5 لاکھ روپیہ کر بھی لینا تو انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکتا. چور چور کو کچھ نہیں کہنا سر، ڈکیٹ چور کو کچھ نہیں کہنا. جیسا پاسر ہوگا نا ویسے کلیسیا نظر آنی چاہیے. میں نے پاسر منیر کے اندر ہمیشہ ایمان دیکھا اور خدا کی حضوری میں ہوں. میرے پاس دینے کے لیے پیسے ہے بھی نہیں، میں ایسی آپ سے جھوٹ تو میرے کو کبھی اس شخص سے پیسے مانگے نہیں. میں لاسٹ سر آپ سے سچ بتاؤں، مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ یار میں جدوں آنا ملوں میں کو ٹر جانا کتوں چاہے گا. میں اس کے لیے میں خدا کی حضوری میں بتا رہا ہوں، خدا کا کلام میرے مجھے ذاتی طور پر شرم آئی یار لوگ اتنے پیسے والے وہ کہڑا تو گورے کو کھڑیا ہے، اگر میرے کو گورا نہیں تو انہیں کوئی نہیں ہے تو چاہے کتوں کریں. اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، لاسٹ میں شرمندگی کے مارے خود نہیں آیا یار اس طرح کریں گے. لیکن خدا کی حضوری میں ہوں. پاسٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں سر یو آر ویلکم، آپ سے دن بتاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، جو دن آپ مجھے دینا چاہیے. انہوں نے کبھی نہیں بولا ایک دن آنا ایک ہی کہنے لوگ کی زیادہ ہو گیا اور نہ آپ کے پاس سے کے پاس خدا کا پلان ہے. آپ کے پاس سے کے پاس ایک رویا ہے اور وہ رویا سے بڑی برکت نہیں ہے یسوع کے بعد کوئی سننا. جس خادم کے پاس رویا نہیں ہے نا، جتنا مرضی بڑا گرجا کیوں نہ ہو، انہوں کی منزل کٹھر پکڑی. سر جو تو رستہ ہی نہیں پتا، مجھے اگر جی پی ایس نہ پتا ہو نہ رنگ آتا گڈی چلائی جائے کہ موڑ رہے تھے جتنے مرضی لائی جائے. جب تک آپ کو رستہ نہیں معلوم آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. آج میرے اور آپ کے پاس کیا ہے نصیب جو میں اور آپ سب سے اچھا اس کو دیکھ سکتا. میرے والد کو ڈاکٹر آج بھی پریشان ہے، کہتے ہیں میں نے آج تک وہ جو نیرو سرجنوں سے بولا میں نے آج تک یہ کیس نہیں اسٹڈی کیا اپنی 35 سالہ میڈیکل ہسٹری میں کہ شخص پیرالائز ہوا ہو، اندھا ہوا ہو، میموری اڑی ہو اور اس کی دماغ کی ایک نس ٹوٹ گئی ہو. 6 دن بعد میرا پیو کام کر رہا ہے سر اپنے کاروبار. اس کی وجہ پتہ کی ہے؟ کیونکہ اگر وہ کام نہ کرے میں زندگی پہ سنا سکتا، کیونکہ میرا کھانا پینا ٹکٹیں ہر چیز میرا باپ کام کر کے دیتا ہے اپنے بزنس سے. تو اگر وہ کام نہ کرے بزنس مان دے اور پھر مجھے وہاں پہ کاروبار سیدھی نکالے میرے کو کرنا. اور ڈاکٹر نے اس کو بولتا تو کئی مہینے تک کھڑا نہیں ہو سکتا پراپرلی.
اور میرے ساروں نے بولا ڈیڈی کو سمجھا. میں نے ڈیڈی والے کیا بیٹا میں لوگوں وال نہیں گیا, جو کام تجھ سے خدا لے گا وہ مجھے ہر چیز میں سے لے سکتا. کہتا میں جب تجھے انجیل سناتے دیکھتا ہوں تو میں رو رہا ہوتا ہوں اندر سے کہ خدا میں اس لائق نہیں تھا اور میں اس قابل نہیں تھا, لیکن تو نے مجھ میں سے جنا گیا, جو مجھ میں سے پیدا ہوا تو نے اس کو اس قابل کیا کہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ ہر قبر میں ہڈی ہے, صرف ایک قبر خالی ہے, وہ یسوع مسیح ناصری ہے. دنیا کے سب وہ قبروں میں پڑے ہیں, صرف ایک ہی قبر خالی ہے, اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. یسوع جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. اس لیے یوحنا کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا, اس سے اپنا اکلوتا بیٹا, اس سے اپنا اکلوتا بیٹا, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے میرے لیے جو بخشا گیا ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے, وہ کوئی رسول نہیں ہے, وہ کوئی قربانی عام نہیں ہے, وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے, وہ دنیا کا نور ہے. میری اور آپ کی قیمت سونا اور چاندی نہیں ہے. میری اور آپ کی قیمت روپیہ پیسہ دولت عزت شہرت نہیں ہے. میری اور آپ کی قیمت خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا لہو ہے, اور اس خون میں کل بھی قدرت تھی, آج بھی قدرت ہے, اور اب تک قدرت رہے گی. بائبل مقدس پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے خدا کہیں سے کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے. اس نے بولا کیونکہ تیرے بھائی حابل کا خون مجھے پکارتا ہے. اگر حابل کا خون بول سکتا ہے جس میں گناہ سے پیدا ہوا تھا, اس کے ماں باپ میں گناہ تھا, اس کے ماں باپ نے گناہ کیا اور ہمیشہ کی زندگی سے باہر ہوئے, اگر حابل کا خون بول سکتا ہے اور خدا حابل کے خون کو سن سکتا ہے, ایک ایسا خون ہے جس میں جسمانی خون, جس میں گناہ, جس میں ناپاکی, جس میں غلطی, جس میں نافرمانی, وہ خون پاک تھا. اگر ناپاک خون کھول سکتا ہے تو اس لیے پالوس عبرانی کے خط 12 باب اس کی 14 آیت میں کہتا ہے کہ برے کا خون, بیٹے کا خون, یسوع کا خون حابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے. آپ کے لیے جو بولتا ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح. اگر حابل کا خون بولتا ہے اور خدا سنتا ہے تو یسوع کی خون کی پوری دعا اس میں. حابل کا خون انصاف مانگتا ہے, یسوع کا خون انصاف دیتا ہے. کیوں حابل کا خون اور یسوع کے خون میں فرق ہے؟ کیونکہ حابل کے خون کے اندر انسانی خون تھا, آدم کا خون تھا اور اس کی نسل کا خون تھا. یسوع کے خون میں انسانی خون نہیں. کس طرح بھائی صاحب؟ میں شاید ایک دفعہ پاکستان میں بات کی تھی کافی سال پہلے. جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو بچہ وہ کھاتا ہے جو ماں کھاتی ہے, وہ پیتا ہے جو, ہر چیز جو ماں کرتی ہے بچہ اس کو کرتا ہے. اس لیے جوئش کلچر کے اندر جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ماں ڈرامے نہیں دیکھتی, اسی سر یوٹیوب لا کے دیکھنے ہیں, ہائے ہوں نیندر نہیں آ رہی, کوئی گانے سن لو, فلاں دیکھ لاں. آج کل کون سا ڈرامہ چل رہا ہے پاکستان؟ تو شرمائے بغیر دسو, ویکتے سارے ہی ہو. کیڑا چل رہا ہے؟ کیڑی جو مائی ہے کراچی کی بیبی بابی ہے, بیبی پتا سارے ہیں سر, دسو دس تیرے بن, میرے بن یار میرے بن تو سب کچھ ہو سکتا ہے.
خیر جو بھی ہے اسی وہ کھاؤں گے، مگر جو جوئش عورت ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے نا، نہ وہ چپس کھاتی ہے، نہ کوک پیتی ہے، نہ باربیکیو، نہ باہر کی حلیم، نہ دال، نہ فرائی، نہ تڑکے، نہ کاجو کھاندی ہے، بادام کھاندی ہے، اخروٹ کھاندی ہے، انجیر کھاندی ہے، کھجور کھاندی ہے، اور دل میں پتہ کرتی کیا؟ آئی فون 14 پرو تے بھی نہیں ہوگی، ٹی وی تے بھی نہیں ہوگی، جیو تے بھی نہیں ہوگی، یا جو بھی ان کے چینل سی این این، بی بی سی، یا کچھ بھی لگا لو، وہ صبح، دوپہر اور شام توریت کو پڑھتے ہیں، صرف صبح، دوپہر اور شام صرف اور صرف توریت کو پڑھتے ہیں، جس میں پیدائش ہے، خروج ہے، احبار ہے، گنتی اور استثنا کی کتاب، یہ 5 کتابیں وہ ہر ٹائم میڈیٹیٹ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے جو ماں لے رہی ہے وہ بچہ آٹومیٹکلی لے رہا ہے. مگر ایک ایسی چیز ہے جو بچہ ماں سے نہیں لے سکتا، صرف ایک ایسی چیز، اس کو ڈی این اے کہتے ہیں، جس سے آپ اس کا نسب نامہ پوری طرح نکال سکتے ہیں. آپ کا جب نسب نامہ نکالا جاتا ہے تو آپ کا باپ دادے کا نام لکھا جاتا ہے. یشوا بن صاف تھا، فلانا دا فلانا بیٹا، فلانا دا فلانا، فلانا دا فلانا، فلانا دا فلانا. آپ انجیل پڑھتے ہو اس میں سب کے ناموں کے نام جوڑے گئے. مگر ایک چیز ہے جو ماں بچے کو نہیں دے سکتی. بچے کی اور ماں کی جو ٹیوب ہے وہ جڑی ہوتی ہے. ایون تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹیوب کو کاٹا جاتا ہے، اس کا ٹھیک ہے، یہاں سے سارا میڈیکل، نیوٹریشن، ہر چیز کنیکٹڈ ہے ماں کے ساتھ. مگر ایک چیز ماں کی بچے میں نہیں جا سکتی. معلوم ہے کیا ہے؟ خون. کیوں پالوس عبرانیوں کے خط کے باب میں لکھتا ہے کہ اس کا خون حابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے، کیونکہ حابل کے خون میں گناہ کا خون تھا. حابل کے خون میں گناہ آیا تھا آدم کے ذریعے. حابل کے خون میں جسمانی خون موجود تھا. کیوں یسوع کا خون دوسرے سب خونوں سے ڈفرنٹ ہے؟ کیوں یسوع کا خون مجھے اور آپ کو پاک کر سکتا ہے؟ کیوں کوئی اور جانور کا خون پاک نہیں کر سکتا؟ کیوں کسی اور رسول کا، نبی کا یا پیغمبر کا خون پاک نہیں کر سکتا؟ کیوں کسی اور بڑے آدم کا یا داؤد کا یا کسی اور کا خون کیوں نہیں پاک کر پایا؟ کیوں پطرس کا خون نہیں پاک کر سکتا؟ کیوں متی کا خون نہیں پاک کر سکتا تھا؟ کیوں پالوس نے اتنی قربانی دی، اس کا خون کیوں نہیں پاک کر سکتا؟ کیونکہ ان سب کے خون کے اندر جسمانی خون موجود تھا. جس دن خدا نے فیصلہ کرتا ہے کہ میں انسان کو بناؤں گا، اس دن فیصلہ ہو گیا تھا ایک آئے گا جو انسانی خون کے بغیر اس دنیا میں آئے گا. ایک آئے گا جو ماں سے جنا ضرور جائے گا مگر اس میں انسان کا تخم نہیں ہوگا. اس سے یوحنا کہتا ہے وہ نہ انسان کے، نہ جسم کے، نہ خون کے، نہ گوشت کے ارادہ سے آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یوحنا نے مریم کو بے بس رکھا تھا. یوحنا ڈاکٹر نہیں تھا. لوکا یہ بات اتنا زیادہ سمجھدار والی بات تھی، مگر یوحنا نے اسے لکھا کیونکہ مریم نے اس کو بتایا تھا یوحنا میں اس کی پیدائش سے پہلے جانتی تھی یہ علیحدہ ہستی ہے. دنیا میں ہر کوئی یسوع پہ شک کر سکتا تھا مگر ایک ہستی تھی جو اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کی ماں تھی. اور اس ماں سے اس نے مکاشفہ پا کے لکھتا ہے نہ وہ گوشت کے، نہ جسم کے، نہ خون کے، نہ انسان کے ارادہ سے آتا. کیونکہ اگر گوشت، خون، جسم اور انسان کے ارادہ سے آتا تو یسوع میں انسانی خون جنا جاتا، یسوع میں انسانی رگوں میں خون ہوتا. اور اگر اس میں انسانی خون ہوتا تو اس کا خون مجھ اور آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. اس کا خون حابل کے خون سے بہتر باتیں نہیں کر سکتا تھا. ماں جب بچے کو سب کچھ 40 میں ہی
40 ہفتے تک پالتی ہے, 9 مہینے 1 ہفتہ یا 2 ہفتے میکسیمم بنتے ہیں. سب کچھ ماسٹر طارق صاحب ماں سے لیتا ہے, ایک چیز ماں سے نہیں جاتی, خون. اگر ماں کو ایڈز ہے, بچہ ایڈز کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا کبھی. That is medically proved things that I'm telling to you. سائنس نے میڈیکل اس کو پروف کی ہوئی ہے باتوں کو. کیونکہ ایڈز خونی بیماری ہے. اگر ماں کے خون میں ایڈز ہے, بچے کے خون میں ایڈز نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ماں کا خون اس میں نہیں جاتا. ہاں اگر باپ کو ایڈ ہے تو بچہ ایڈ کے ساتھ پیدا ہوگا, کیونکہ باپ کا خون اس میں جاتا. کیوں یسوع کا خون سب گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کیوں یسوع کا خون ہر چیز پہ مخلصی دینا چاہتا ہے؟ کیوں یسوع کا خون حابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے؟ کیونکہ یسوع میں مریم کا خون. یسوع آسمانی تھا اور اس کا خون بھی آسمانی تھا. یسوع کا جسمانی باپ نہ تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. یسوع کا باپ آسمانی تھا. اس لیے بائبل یوحنا کہتا ہے خدا نے کیا کیا کہ اس نے کیا کہتا ہے, اس نے بیٹا آپ کے خون کے ساتھ جڑتا ہے. اس کا جو خون تھا وہ بیٹے میں موجود تھا. اس لیے یسوع کا خون ہر گناہ کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے. اس سے کہتا ہے تمہارے گناہ کیسی کیوں نہ ہو, نہ ان کو برف کی مانند دھو کر. آپ نے شاید موسم میں برف نہیں دیکھی ہوگی. جب میں نے خدمت شروع کی تو پہلی دفعہ برف میں نے آسٹریا میں دیکھی. تو یورپ کے سب سے اونچے پہاڑوں کو ایلپس کہتے ہیں. فرانس, آسٹریا اور اٹلی کے بارڈر پہ ہے, بارڈر میں. جب میں اوپر گیا چیئر لفٹ پہ تو مجھے ایک دم ذہن کے اندر آیا کہ برف کتنی صاف ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے تھا جیسے برف کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے. اور اس کارپیٹ کے اندر مجھے ایک چیز یاد آئی کہ خدا کہتا ہے تمہارے گناہ کے روزی کیوں نہ ہو, میں ان کو برف کیوں نہ. برف کہاں سے آتی ہے آپ کو پتا ہے؟ آسمان. برف پیور واٹر کی ہوتی ہے. جو واٹر پانی ویپر ہوا ہوتا ہے نا, بھاپ اٹھتی ہے, وہ پیور کہلاتا ہے. وہ ویپر اٹھایا جاتا ہے اور وہ پھر جو کہ پانی بنتا ہے, بارش اسی سے آتی ہے. آپ کو بارش پتہ ہے میلی کیوں ہوگی کبھی دیتا ہے کہ ساری فضا گندی ہے, اس لیے تو کافی بارش میلی نہیں دیکھتی ہے. خلا کے اندر اتنی کو مٹی آ گئی نا, I don't know. لیکن سوچیں نا, اگر یسوع کے خون میں مریم کا خون ہوتا تیرا گھر میں کیا ہوتا؟ اگر یسوع کے خون میں یوسف کا خون ہوتا تو میں اور آپ کا میرا, اگر ایک مثال ہے, لیکن مثال یہ سچ ہے, برا نہ بنانا, لیکن اگر بات جو کافی ایسی عورتیں پتہ نہیں کہ دینا تو پتہ اس کا ٹیسٹ کہاں سے ہوتا ہے, ڈی این اے کرتے ہیں, خون کے خون نہ کرتا ہے. بچے کا خون لیتے ہیں, پھر جتنے بھی پیوں کے کیس ہویا ہوتا ہے نا, ماں کے لیے عورت کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے, 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 یہ بھی ہو سکتا ہے. ساروں کو دعوت بلا کے اس کا خون لے لیا. جس کے ساتھ خون جڑ جاتا ہے اس کا ہوتا ہے. یسوع کا خون کسی کے ساتھ نہیں جڑ سکتا, مگر یسوع کا خون مجھے اور آپ کو آسمانی خدا کے ساتھ جوڑنے کی قدرت رکھتا ہو. یسوع کا خون آسمانی تھا. جب میں اور آپ اس کے لہو سے دھل کے پاک و صاف ہوتے ہیں, جب میں اور آپ اس کے نام سے توبہ کرتے ہیں, اور جب میں اور آپ باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں, اس سے میرا اور آپ کا خون روحانی عالم میں بدل جاتا ہے. اس سے میرا اور آپ کا نسب نامہ روحانی عالم میں بدل جاتا ہے. اس سے میں اور آپ گناہ کے فرزند
بنتے بلکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. ایسے خدا کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس نے اپنا اکلوتا بیٹا 12 نمبر آئے ختم کر رہا ہوں. جاؤ یرمیہ کی کتاب تب نہیں کیا کہتے ہیں تب کون سا نام یرمیہ کے پاس وہ نام یرمیہ اس نام کو نہیں جانتا تھا. کہتا ہے تب تم میرا اور مجھ سے اور میں تمہاری ایک دفعہ میں تمہاری اونچی تب تم میرا ایک دفعہ سب تب تم میرا. یرمیہ جن سے بات کر رہا وہ تو مر گئے ہیں مگر جس نے یرمیہ کو یہ حکم دیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے. آج وہ آپ کو کہہ رہا ہے تب تم میرا نہیں تب تم میرا اور مجھ سے اور میں تمہاری. کون سا نام کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اور خدا نے اس کو وہ نام بخشا خدا نے اس کو یہ آپ بھی نہیں سمجھے. خدا نے اس کو کون سا نام کن ناموں سے رسولوں کے ناموں سے نبیوں کے ناموں سے بیماریوں کے ناموں سے دکھ کے ناموں سے غربت کے ناموں سے لعنتوں کے ناموں سے نہیں. اب کہتی ہے خدا نے اس کو نہیں خدا نے اس کو کون سا نام بخشا وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ سندر اور سنگی بخش نام ہے اور ہر ایک اپنا آسمانیوں کا خدا نے وہ نام میرے اور آپ کے نجات دہندہ کو دیا ہے. اس کے لیے یرمیہ کہتا ہے تب تم میرا اور مجھ سے اور میں تمہاری. میں کب پہ آزاد کھڑے ہوتے ہوئے جلدی سے دوبارہ بولتے ہیں تب تم میرا کون سا نام کیا نام جو چند ناموں سے اوپر ہے جو تھوڑے ناموں سے اوپر ہے جو ایک ملک میں بدوے ہیں ان ناموں سے اوپر ہے جو زمینی ہیں ان کے ناموں سے اوپر ہے جو آسمانی ہیں ان کے ناموں سے اوپر ہے جو پتال میں ان کے ناموں سے اوپر ہے جو کہ زوراور ناموں سے اوپر ہے. بائبل میں صاف لکھا ہے جو سب ناموں سے ایک دفعہ جو سب ناموں سے کیا ہے اعلیٰ ہے جو سب ناموں سے زوراور ہے جو سب ناموں سے پاک ہے جو سب ناموں سے شفاف ہے جو سب ناموں سے قدرت والا ہے جو سب ناموں کے اوپر ہے. تم میرا نام لوگے اور میں تمہاری تم مجھے ڈھونڈو گے اور کھول بیٹا کھول چھتی کرو آخری آیت تک گا لیں 13 نمبر آیت سے ختم کروں گا آج رات. یرمیہ کی کتاب 29 نمبر باب 11 12 اور 13 نمبر آیت کیا کہتی ہے. ایک منٹ ساروں نے کھول لیا ہے. جب میں 3 بولوں گا سب نے پڑھنا ہے 1 2 اور 3. آواز نہیں آئی دوبارہ 1 2 3. ابھی آواز نہیں آئی. میری بات سنو
میرے کلی دی آواز ساڑھے سارے تو زیادہ جی تسی تے چنگی روٹی کھان والے میں تے دیسی روٹیاں کھانا بلیتی تسی تے دیسی روٹی کھان والے چنگی جان والے ہو ذرا ایک دفعہ کھلے زور سے ہیں میں تجھے ڈھونڈتا ہوں آج رات میں تجھے پاؤں گا تیرے کلام میں لکھا ہے اور تیرا کلام فرماتا ہے اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے آج رات اونچو جی آج رات میں تیرے حضور پورے دل سے طالب ہوتا ہوں آج رات پورے دل سے میں تیرے حضور پیش ہوتا ہوں آج رات میں پورے دل سے تیرے حضور آتا ہوں آج رات صرف میں نہیں میرا گھرانہ میرا خاندان میری نسلیں تیرے حضور آتی ہیں میں چند دن پہلے میکسیکو میں تھا اور میں نے میکسیکو میں 5 سے کانفرنس میں پریچ کرتے ہوئے بولا کہ ہم اتنے بے شرم ہوئی جا رہے ہیں کہ ہم لوگ سکرٹس منی سکرٹس کے اندر جوان لوگ بیٹے اور بیٹیاں شارٹ کے ساتھ مسجدوں پہ آئی جا رہے ہیں میں کہ اگر یہ نسل یہاں پہ آ گئی ہے نا تو 2 نسل بعد تسی بیچ دے کپڑے پا کے مسجد دے آیا کرو گے ان میں سے بہت کو میری باتیں بری لگی لیکن میں نے غلط نہیں بولا سر خدا ایک پاکیزگی کا خدا آ جائے اور کوئی بھی پاکیزگی کے بغیر اس کو دیکھ نہیں سکتا آپ کی دعائیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی ہیں لیکن آپ کی پاک زندگی ایک دن خدا کو دیکھ سکتی ہے آپ کے ہدیے نذرانے آپ کو چند لمحوں کی چند چیزوں کی برکت دے سکتے ہیں مگر خدا ہدیے نذرانوں سے بہت اوپر ہے خدا سٹوریاں نہیں ہیں بائبل کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بائبل کے شاہد پروفز دنیا میں موجود ہیں اس کو غلط ثابت کرنے والے آج قبروں میں پڑے ہیں مگر جو اس کا نجات دہندہ اس کتاب کا اس کی قبر 2000 سال سے خالی تھی خالی ہے اور خالی رہے گی اگر یہ جھوٹی ہوتی تو اس کی قبر میں کوئی ہڈی نکال کے دکھا دیتا اگر یہ جھوٹی ہوتی تو اس کی قبر کو غلط ثابت کر کے دکھا دیتے کیونکہ بائبل جھوٹی نہیں ہے اور اس کا خدا جھوٹ کا خدا نہیں ہے اور بائبل کا خدا پاکیزگی کا خدا ہے آج رات اس سے پہلے کہ بیماروں کے لیے دعا کروں ایک کال کرنا چاہوں گا اس کے لیے بیماروں کے لیے دعا کروں گا اور آپ کی زندگی کی سب سے اچھی کال ہو سکتی ہے کہتا ہے تم مجھے ڈھونڈو گے اور جب پورے دل سے میرے کہتا ہے ڈھونڈ لو گے پالو گے مگر کب جب پورے دل سے طالب ہو چوتھے حصے نہ پنجویں حصے نہ چھٹے نہیں کافی دفعہ میرے اور آپ کے دل سر خدمت پاکستان کر رہے ہیں آج جاگ امریکہ دے ٹائم تے رہے ہیں کیونکہ امریکن گورے راتی جاگ دے تے انٹرنیٹ راتی چلتا ہے میں یہ بند کر دیا اللہ